السلام محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ نے ہم پہ بہت بڑا احسان فرمایا، فضل فرمایا، اللہ نے کرم فرمایا۔ یہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ مسلمان ہونا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے بڑی کائنات میں کوئی نعمت ہی نہیں۔ اللہ جل شانہ نے انسانوں کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ آنکھوں کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، کانوں کی نعمت، زبان کی نعمت، اور جسم کے اندر قوت کی نعمت اور سوچ کی نعمت۔ ایک گندم کے دانے جتنا اللہ دماغ کا پرزہ ہلا دے تو آدمی کو اپنے غیر کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے کتنی بڑی بڑی ہمیں نعمتیں دیں، کھانے کو دیں، پینے کو دیں، مادی نعمتیں ہیں، ہوا کی، موسم کی نعمتیں ہیں، رات دن کی نعمت ہے، ماں باپ کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے۔ یہ کتنی بڑی بڑی اللہ نے نعمتیں دی۔ یہ ساری نعمتیں اگر پوری روئے زمین کی نعمتیں اگر مل جائیں، ان میں سب سے بڑی جو نعمت ہے اللہ کی ہمارے پاس، وہ ایمان اور اسلام ہے۔ اس سے بڑا اللہ کا ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی دولت عطا فرمائی، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم نبی عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، دوستو، آج ایمان اور اسلام کی قدر اس لیے نہیں ہے، اور ان نعمتوں کو ہم نے اتنے اعلیٰ درجے کی نعمت اس لیے نہیں سمجھا کہ ہمیں یہ ایمان اور اسلام بالکل مفت میں ملا ہے۔ اس پر ہمارا کچھ بھی نہیں لگا۔ صحابہ نے کلمہ پڑھا، ایمان لے کر آئے، کلمہ پڑھنے پر بھی مار پڑی، پھر کلمہ دل میں اتارنے کے لیے محنت کی تو اس پر بھی مار پڑی، پھر کلمہ کو آگے پہنچایا، اس کی تبلیغ کی، اس کی دعوت دی، تب بھی مار پڑی۔ تو صحابہ نے کلمہ کی خاطر ہجرت کی، یہاں تک کہ وطن چھوڑنے پڑ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ المکرمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ آپ کو چھوڑنا پڑ گیا اس محنت کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے یعنی جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ بڑے دکھ کا اظہار کر رہے تھے کہ اے بیت اللہ، میں تجھے کبھی بھی چھوڑ کر نہ جاتا، لیکن تیرے مکی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اتنے سخت سے سخت حالات ایمان اور اسلام کی وجہ سے پیش ہے۔ آج ہمارے اوپر کبھی کوئی حال آیا ایمان اور اسلام کی وجہ سے؟ کبھی بھی نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نہ لائے، ہم کمزور ہیں، اللہ کوئی ایسا ہمارے اوپر حال نہ لائے جس سے ہمارے ایمان میں لغزش ہے۔ لیکن آج تک ہم نے تو لوریوں میں کلمہ پڑھا ہے جی، ہمیں لوریاں دی گئی، کلمہ پڑھاتے ہوئے لوریاں دے کے سلایا گیا، اور ماں باپ مسلمان مل گئے، کئی نسلوں سے مسلمان، بنا بنایا ملک مل گیا، ہر طرف بنی بنائی مساجد مل گئی، اذانوں کی گونج ہر طرف سنائی دیتی ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے کثیر تعداد میں، مسئلہ بتلانے والے کثیر تعداد میں، یہ سب کچھ ہی مفت میں مل گیا، تو ہمیں اس کی قدر پھر کیسے آئے گی؟ وراثت کا مال مل جائے تو قدر ہوتی ہے اس کی؟ نہیں ہوتی۔ جب آدمی اپنا لگاتا ہے نا جی، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو بعض اوقات ماں باپ کہتے ہیں کہ بھائی بیٹا یہ لائٹ بند کر دو، یہ ایک جلنے دو، یہ پنکھا بند کر دو، ایک چلا لو، سمجھاتے ہیں ماں باپ، لیکن اولاد کو چھوٹے ہوتے ہوئے سمجھ آتی ہے؟ نہیں آتی۔ ماں باپ وہ سمجھتے ہیں ماں باپ کو ویسے دماغ ٹھیک نہیں کہ جو ہے نا یہ پنکھا ایسے بند کر کے چلے گئے، لائٹ ایسے بند کر دی، کہہ رہے ہیں ایک جلاؤ،
تو وہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ان کا اس پہ خون پسینہ لگ رہا ہے، ان کی کمائی لگ رہی ہے، باپ کو اس لیے احساس ہے۔ اور اب ہم بڑے ہو گئے، اب آپ بھی کہتے ہوں گے اپنی اولاد کو کہ بیٹا یوں کرو یوں کرو، ان کو بھی ایسے سمجھ نہیں آتی جیسے مجھے اور آپ کو نہیں آتی تھی۔ ایسے ہی میرے محترم بھائیو دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نا، ان کا ایمان اور اسلام پر سب کچھ لگا، سب کچھ ایمان اور اسلام پہ لگا۔ اس ایمان اور اسلام کی وجہ سے اور قربانیوں کی وجہ سے ان کے سامنے ہر وقت آخرت تھی۔ وہ تو آج ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک بچہ نہ کمائے پیسے، ہم اس کو آگ کر دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک کوئی سنت ٹوٹ جاتی تھی، وہ اس کو آگ کر دیتے تھے۔ ان کی ساری دولت سنت تھی، اسلام تھا، ایمان تھا، یہ سب سے بہت بڑی دولت تھی ان کے پاس۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا بچہ انگلی کے اوپر وہ چیز رکھ کے نا یوں کنکر وہ یوں اچھال رہا تھا، تو انہوں نے منع کیا اور کیا فرمایا کہ دیکھو بیٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے کہ اس کا فائدہ کچھ نہیں، نقصان ہو جائے گا، اگر کسی کی آنکھ میں لگ گئی تو آنکھ پھوٹ جائے گی، اور جو ہے اسے اس لیے منع کر دیا، نقصان ہے اس کا۔ بچے نے کام چھوڑ دیا کرنا، پھر اگلے دن دیکھا پھر وہ ویسے کرنا۔ اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور بات نہیں کی، صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جب اس کو آگاہ بھی کر دیا، کہا میں نے تجھے کل آگاہ کر دیا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، پھر ویسے کر رہا ہے، جب تک زندہ رہے گا میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، تو بیمار ہو جائے گا میں تیری عیادت نہیں کروں گا، تو مر جائے گا میں تیرے جنازے میں شریک نہیں ہوں گا۔ یہ تھی ایمان اور اسلام کی قیمت جاننے والے لوگ، سنت کی قدر و منزلت جاننے والے لوگ یہ تھے۔ ایک سنت کی خاطر اپنے پیٹ جایا بچہ، اس کو ایک دن روکے ہے، اگلے دن وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو زندگی بھر کے لیے اپنی آنکھوں سے دور کر دیا کہ مرنا اور جینا صرف اللہ کے لیے، ملنا اور جدائی صرف اللہ کے لیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے موقع پر ماموں مشرک تھے اور ان کو ایسے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی اس کے اور اس کو کھینچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کسی صحابی نے کہا عمر دیکھو یہ تمہارے ماموں ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ ماموں نانے یہ سب رشتے اس وقت تک محبوب ہیں جب یہ اسلام میں، اگر یہ اسلام میں نہیں ہے تو یہ کوئی رشتہ نہیں، ختم، یہ کوئی رشتہ نہیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایمان لے آئے، ایک مشرک تھے پھر ایمان لے آئے۔ اب ان کا جو بھائی تھا نا وہ بھی ایمان نہیں لایا تھا، ایک جنگ کے موقع پر وہ گرفتار ہو گیا، تو وہ صحابی اپنے ساتھی کو کہہ رہے، جس کا وہ بھائی ہے نا وہ ایمان جو لا چکا ہے، وہ اپنے ساتھی ایمان والے صحابی کو کہہ رہے اس کو ذرا زور سے باندھنا، مضبوط کر کے اس کو باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے۔ اس نے اس سے کہا بھی تیری اور میری ماں ایک نہیں، تو میرا بھائی نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں میں تیرا بھائی نہیں ہوں، میرا بھائی اب یہ ہے جو تجھے گرفتار کر رہا ہے، جو ایمان والا ہے، یہ میرا بھائی، اب تو میرا بھائی نہیں ہے۔ یعنی صحابہ کلمہ کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر اپنے سگے رشتے بھول گئے، توڑ دیے، چھوڑ دیے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ کے اندر اپنے مشرک باپ کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے
میری امت کا سب سے بڑا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، سب سے بڑا امین، باپ کو قتل کر، یہ اسلام، یعنی اللہ کے لیے جدائی اور اللہ کے لیے ملنا، باپ ہے تو اللہ کے لیے، بیٹا ہے تو اللہ کے لیے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رات شادی ہوئی تو ابھی اندر ہی تھے، داخل ہی ہوئے تھے اپنے کمرے میں یا حجرے میں یا جھونپڑی میں، تو اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز آئی، یہ پیغام آیا، تو بس وہیں سے اٹھ کے نکلے تو بیوی نے اٹھ کے پلو کھینچا پیچھے سے، قمیض پھٹ گئی۔ کہا اللہ کے بندے ایک مرتبہ شکل تو دکھاتا جا، عرب کا جوان ہے، عرب کا جوان ہے، عرب کا، کتنی مشکلوں سے کتنی عمر میں جا کے بیوی ملی، اور پہلی رات کی بیوی کو خواہش پر، ایک حکم پر، اللہ کے ایک حکم پر اپنی خواہش کو پاؤں کے نیچے رون دیا۔ کہا اللہ کے بندے شکل تو دکھا جا۔ کہنے لگے قیامت کے دن جس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوگا وہ میں ہی ہوں، اس دن مل لیں گے۔ جذبے دیکھیں صحابہ کے اللہ پر مر مٹنے کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی زندگی پر مر مٹنے کے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ تھے مسلمان، ان کو کہتے ہیں صحابہ۔ اور اللہ کے ساتھ تعلق کیسا تھا کہ نماز پڑھنی شروع کرتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد کہ فجر کی اذانیں ہو جاتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آج رات رکوع کی ہے، پوری رات رکوع میں گزار دیتے۔ کبھی کہتے ہیں آج رات قیام کی ہے، پوری رات قیام میں گزار دیتے۔ کبھی کہتے ہیں آج رات سجدے کی ہے، پوری رات سجدے میں گزار دیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے اندر گئے، وتر کی ایک رکعت میں 30 پارے پڑھ دیے۔ وتر کی ایک رکعت میں 30 پارے پڑھ دیے۔ کیسا قرآن سے عشق ہوگا، کیسا ایمان ہوگا، کیا لذت آتی ہوگی۔ ہم تو اس کی کوئی کھربواں حصہ بھی اس لذت کا نہیں جانتے۔ ہم کیا جانے قرآن کی لذت ہے جی، ہم کیا جانے ذکر کی لذت، تہجد کی لذت ہے جی، اللہ سے مناجات کی لذت کیا جانے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر دعا مانگ رہے، 4 گھنٹے کی دعا آپ نے مانگی، 4 گھنٹے کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سخت دھوپ کے اندر 6 گھنٹے کی دعا اللہ سے مانگی، 6 گھنٹے۔ ہمیں 6 منٹ مانگنا نصیب نہیں، نبی علیہ السلام 6 گھنٹے کی دعا مانگ رہے اللہ سے۔ کیا جذبے ہیں، کیا درد ہے امت کا، شوق ہے جنت کا، اللہ کو راضی کرنے، ڈر ہے اللہ کی ذات کا، اللہ کی پکڑ کا، اللہ کے غضب کا، جہنم کی آگ کا۔ صحابہ کانپ رہے ہیں جہنم کی باتیں سن کر، جنت کی باتیں سن کر، کہہ رہے ہیں واہ 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 واہ۔ یہ کہتے کہتے وہی جان نکلی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ایک ایمان لائی ہوئی ایک عورت دور دراز کا سفر کر کے آئی اور اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا وہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گئی اور وہاں پر پہنچ کے اسے رونا آیا، روتے روتے وہی جان نکلی، انتقال ہو گیا۔
میرے محترم بھائیوں دوستوں کو، اللہ نے ہم سب کی کامیابی دین کے ساتھ جوڑی ہے۔ ہمیں یہ دھوکہ لگ گیا، یہ بھول لگ گئی کہ کامیابی ملک مال چیزوں میں، ہمیں یہ بھول لگ گئی۔ یہ بہت بڑا حادثہ ہے کہ کائناتی اسباب میں عزتوں کو سمجھنا، یہ بہت بڑا حادثہ ہے، یہ بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا حادثہ ہے۔ زمین و آسمان کے گر جانے سے بڑا حادثہ ہے کہ ہم وہ چیزیں جو اللہ کے ساتھ منسوب تھیں، آج ہم نے اس کو مخلوق کے ساتھ منسوب کر دیا کہ عزت دینے والی ذات اللہ کی ذات، کامیابیاں اللہ دیتے ہیں، اور آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کامیابی مال سے ملتی ہے، کامیابی ملک لینے سے ملتی ہے، کامیابی گاڑی میں، کامیابی ڈگری میں، عزت اچھے لباس میں، عزت جو ہے وہ بڑی بڑی کوٹھی کار بنگلے میں، ہم یہ سمجھ، اور اس کوشش میں ہم سب لگے، اسباب کی دوڑ میں ہم دوڑ لگائے بیٹھے، اعمال چھوڑ بیٹھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے پیٹ کر دی، ہم جانتے ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، ہم سنت نہیں جانتے۔ اے مسلمان، ایک پانی کا گلاس سنت کے مطابق اس کو پینا نہیں آتا، اللہ ماشاء اللہ۔ اے مسلمان کے کلمہ کے الفاظ ٹھیک نہیں۔ پچھلی مسجد کے اندر ہم رات کو پہنچے، حلقہ لگایا، ایک ساتھی کو لے کر آئے، اس کی 22 سال کی عمر، داڑھی بھی اس نے رکھی، 5 وقت کا نمازی، 2-4 اس نے سروزے بھی لگائے ہوئے تھے، حال احوال لیا، خیریت دریافت کی، کلمہ کا مذاکرہ کیا، کلمہ میں غلطی، مسلمان کا بچہ، کتنی بڑی فکر کی بات ہے کہ جو حکم ہے کہ جب بچہ بولنا سیکھے اس کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ 22 سال کی عمر تک وہ کلمہ غلط پڑھ رہا ہے، کلمہ غلط پڑھ رہا ہے۔ مفتی صاحب مفتی بن کے آئے، ترغیب دی کسی نے، کیا معاملہ پیش آیا، لمبی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تم آج جا کے اپنی گھر میں نا اپنی ماں کا کلمہ سنو۔ مفتی صاحب نے گھر جا کر ماں کا کلمہ سنا تو ماں کیا پڑھ رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ مفتی صاحب کے دل پہ چوٹ لگی کہ ہائے میں تو مفتی بن گیا، بیٹا مفتی بن گیا، ماں کا کلمہ بھی ٹھیک نہیں۔ کتنے فکر کی بات۔ ہم نے زندگی میں آج تک اپنی اماں کا، بہن کا، بیٹی کا، بیوی کا کلمہ سنا کبھی؟ کبھی اس سے غسل کی بات کی، گھر والی سے غسل کا مذاکرہ کر لیا ہو، کبھی وضو کا مذاکرہ کر لیا ہو، کبھی نماز کا مذاکرہ کر لیا ہو، کیا ہم امام صاحب سے پوچھ کے گئے ہوں کہ عورتوں کی نماز کیسے ہوتی ہے، عورتوں کا غسل کیسے ہوتا ہے، وضو اس نے کیسے کرنا ہے، پھر جا کے اس کو سکھلایا ہو؟ کس کس نے کیا ایسے؟ فکر کی بات ہے نا، ایسا کیوں نہیں کیا؟ اگر وہ اس کو ہانڈیاں بنانی نہ آئے تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ کیا کہتے ہو؟ کوئی بات نہیں، ایسے کیے جاؤ، کہتے ہو ایسے؟ اسے کہتے ہو سیکھ لو، آپ گوشت لے کر آئے ہو، آپ کے پیسے لگے گوشت میں، وہ نیچے لگ جائے گا، آپ کو دکھ ہوگا، وہ خراب بنائے گی، آپ کو دکھ ہوگا، کیا فائدہ پیسے لگانے کا، اس کو تو بنانا نہیں آتا۔ وہ بغیر وضو کے، بغیر غسل کے، ناپاکی کی حالت میں ساری زندگی گزار کے، اتنے بچے پیدا کر کے تمہیں وہ کھانا کھلاتی رہی، سب کچھ کرتی رہی، اور اسی حالت میں خدا نخواستہ مر گئی، تو تم قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟
کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ وہ نوکروں کی طرح ہماری اولادوں کو پالتی رہی، ہمارے کپڑے دھوتی رہی، روٹی پکا کے دیتی رہی، جھاڑو دیتی رہی. کتنی محسن ہے عورت ہماری، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ہمارا رویہ کیا ہے اور دین کے اعتبار سے کیا ہے کہ ہم نے اس کو مقصد زندگی نہ بتایا پوری زندگی کہ تجھے اللہ نے پیدا کیوں کیا. ہمیں خود نہیں پتا. ہم نے تو اپنے باپ کو دیکھا دکان کرتے کرتے، کھیتی کرتے کرتے، پھر میں نے اس کو، میرے بیٹے نے آگے مجھے بھی ایسے دیکھا، انہوں نے آگے اپنے باپ کو ایسے دیکھا. کئی نسلیں ہم یہ سمجھتے رہے یہ کھیتیاں کرنا، دکانیں کرنا، ملازمتیں کرنا، بھائی کھاؤ کماؤ یہی زندگی کا مقصد ہے. 4 دن گزارو پھر قبر میں چلے جاؤ، ختم. کیوں جی؟ یہی زندگی کا مقصد ہے. محترم بھائیو دوستو، یہ تو ہماری کھانا کمانا پکانا، یہ تو ہماری بشری ضرورتیں ہیں کہ ہم بشر ہیں. لیٹرین میں جانا ہماری ضرورت ہے. بھلا لیٹرین کا کوئی ذکر کرتا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں آپ نے کل دن کہاں گزارا؟ آپ کو میں کام پہ گیا تھا، میں لاہور گیا تھا، میں ملتان گیا تھا، میں فلاں جگہ گیا تھا، فلاں جگہ گیا تھا. آپ لیٹرین کا ذکر کرو گے اس میں کہ میں لیٹرین میں بھی گیا تھا؟ حالانکہ آپ گئے تو ہو گے. کون نہیں گیا ہوگا؟ سارے گئے ہوئے. لیکن لیٹرین کا ذکر کون کرتا ہے؟ پرانے وقتوں میں لکھا ہوا ہوتا تھا اڈوں پر یا اسٹیشنوں پر جو لیٹرینیں بنی ہوتی تھی نا، اس پر لکھا ہوا تھا جائز ضرورت زنانہ، جائز ضرورت مردانہ. یعنی ضرورت پوری کرنے کی جگہ مردوں کی ہے. یہ دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے بس. یہ ہٹی، یہ کھٹی، یہ دکانیں، یہ ملازمتیں، یہ کھیتی باڑیاں، سب یہ ضرورت پوری کرنے کی چیزیں ہیں کہ ضرورت پوری کرو اور آگے چلو، اپنا کام کرو. کیا کام ہے؟ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. ہم نے اپنے آپ کو سمجھا میں کسان ہوں، میں تاجر ہوں، میں ملازم ہوں. حالانکہ ہم مسلمان ہیں. تاجر، ملازم، کسان تو ہم دنیا میں آ کے بنے. ہم پیدائشی طور پہ تو مسلمان ہیں، لیکن ہم نے مسلمان ہونے کو کوئی سمجھا ہی نہیں. کتنی بڑی نعمت ہے کہ مسلمان اللہ کا بندہ ہے. یہاں یہ کون ہے؟ یہ وزیر اعلیٰ کا بندہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ وزیر اعظم کا بندہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ صدر صاحب کا بندہ ہے. یہ ڈی سی صاحب کا بندہ ہے. یہ ڈی ایس پی کا بندہ ہے. یہ فلاں پارٹی کا بندہ ہے. اور وہ لوگ کتنے اس کو مبارک دے رہے ہیں. وہ ڈی سی کا بندہ، اس کی ٹور بدل جاتی ہے. وزیر اعلیٰ کا بندہ، اس کی ٹور اور بدل جاتی ہے. یہ صدر کا بندہ، اس کی ٹور اور بدل جاتی ہے. میں اور آپ اللہ کے بندے ہیں. کائنات کے خالق، مالک، رازق، معبود حقیقی الہ اللہ ہے. اس اللہ کے بندے ہیں جس کے سامنے ہماری پیشانیاں جھک جاتی ہیں، جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں. اس اللہ نے ہمیں کہاں سے وجود دیا؟ کچھ بھی نہیں دیا. ایک بالش کا پیدا کر کے کتنا بڑا کر دیا. محسوس بھی نہیں ہوا ہم بڑے ہو گئے. اگر دانت بھی بڑھ جاتے پیدائش کے ساتھ، قد کے ساتھ دانت بھی بڑھ جاتے، قد کے ساتھ پلکیں بھی بڑھ جاتی، قد کے ساتھ ناخن بھی بڑھ جاتے، کیا کرتے؟ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں. اللہ نے کس کو کہاں روکا، کتنا محدود کر دیا، کس کو کہاں بڑھا دیا، یہ اللہ کی قدرت ہے. کتنی بڑی اللہ کی نعمتیں. اس لیے میرے محترم بھائیو، دوستوں، بزرگوں، اللہ سے تعلق جوڑنا، اللہ سے تعلق اپنا قائم کرنا اور اللہ کو راضی کرنے میں لگنا، یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اور اللہ پاک نے اس محنت کے لیے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر انسانوں کو میری ذات کا تعارف کرواؤ. 1.25 لاکھ نبی دنیا میں لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنے آئے. لوگوں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. معبود حقیقی اکیلے اللہ کی ذات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ کو مانو، اللہ کو جانو، اللہ کی مانو، کامیاب ہو.
دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کے وعدے اللہ کی طرف سے دین کے اوپر ہے۔ جو دین پہ چلے گا خدا کی قسم خوشیاں، راحتیں، عافیتیں، کامیابیاں، عزتیں اس کے گھر میں ڈیرے ڈال دیں گے۔ جو دین پہ نہیں چلے گا وہ اندھیرے میں، وہ غم، پریشانیاں اور ناکامیاں، رسوائیاں، بے چینیاں، بے قراریاں، بے برکتیاں سب اس کے گھر میں ڈیرے ڈالیں گے۔ یہ چاہتے ہیں مصیبتوں سے نجات ملے، راحت ملے، صحت ملے، عافیت ملے، دکھ ختم ہو جائے، برکات کا نزول ہو، فرشتے گھروں پہ نازل ہو، ہماری اولادیں نیک بنے، ہم اپنی اولادوں کو اللہ کے سامنے سجدوں میں پڑا ہوا دیکھیں، اللہ کے سامنے ان کو گڑ گڑاتے ہوئے دیکھیں، رات کی تنہائیوں میں ان کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ ہمیں یہ نعمت چاہتے ہیں نا سب کو مل جائے۔ کون کون چاہتا ہے بھائی؟ اللہ سب کو قبول کرے، مجھے بھی اللہ قبول کرے، اللہ ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قبول کرے۔ محترم بھائیو دوستو، یہ نعمت تو مل جائے گی لیکن اس کے لیے نا ہمیں قربانی کرنی پڑے گی، یہ بن مانگے نہیں ملے گی۔ کہتے ہیں فلاں آدمی کو دیکھا، ان کی فیکٹری ہے، فلاں کو دیکھا ان کا بنگلہ، فلاں کا بنگلہ دیکھا ہے، فلاں کی دکان دیکھی ہے، اس کا دادا جو تھا نا یہاں چھاپڑی لگاتا تھا، اس کا دادا ریڑھی چلاتا تھا، اس کا دادا یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، جوتے گانٹتا تھا، آج ہی کی کوٹھی دیکھو۔ کہتا بھائی انہوں نے محنت بڑی کی ہے، ایسے نہیں بنایا، بڑی محنت کی ہے، بڑی جان ماری ہے۔ صحابہ کرام کے بڑے سب مشرک تھے، ایمان لائے، محنت کی، صحابہ مشرک سے صحابہ بت پرست تھے، بت فروش بنے، بت شکل بنے، بت شکل بنے، بتوں کو پوجنے والے، پوری رات اللہ کے سامنے مصلوں پر گزارنے والے بن گئے، امت کے امین بن گئے، امت کے راہبر رہنما بن گئے، فاروق اعظم بن گئے، صدیق اکبر بن گئے، ذوالنورین بن گئے، کرم اللہ وجہ بن گئے، اسلام کی برکت سے۔ بکریاں چرانے نہیں آتے، اونٹ نہیں چرانے آتے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بن گئے۔ یہ عزتیں صحابہ کو خلافتیں، عزتیں ایمان اور اسلام کی خاطر قربانیاں دینے پر ملی، قربانیاں دی۔ آج میں نے اور آپ نے دین کے لیے کیا کیا؟ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچوں، میں نے اللہ کے کلمہ کے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے مسجد کو آباد کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ بنائی مسجد میں ٹھنڈے اے سی کے نیچے، پنکھے کے نیچے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میں سمجھتا ہوں میں نے مسجد پہ بہت بڑا، اسلام میں بہت بڑا احسان کر دیا۔ محترم بھائیو دوستو، ہم نے بہت بڑا اپنا نقصان کر دیا، ہم بھول گئے، ہم آسمانوں سے نیچے گرے۔ یہ امت صحابہ، ان کی رسائیاں آسمانوں سے اوپر براہ راست اللہ کے ساتھ، وہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ بارش ہو جائے، بارش ہو جاتی تھی، اللہ بارش بند کر دے، بارش بند ہو جاتی تھی، یا اللہ بارش ہو رہی ہے، ہمارے کپڑے نہ بھیگیں، کپڑے نہیں بھیگتے تھے، وہ اللہ کو کہہ دیتے، بارش ان کے کپڑے نہیں بھیگتے تھے۔ وہ دریا آ گیا سامنے، گھوڑوں پر جا رہے ہیں، امیر نے کہا گھوڑے ڈال دو دریا میں، اور ٹھاٹھے مارتا، ہماری طرح خشک دریا نہیں تھے پاکستان کے، ہم نے دریا دیکھی نہیں ہے، وہ ٹھاٹھے مارتے، موجیں مارتے دریا تھے۔ امیر نے کہا گھوڑے ڈال دو، صحابہ نے گھوڑے ڈال دی، کیا مجال ہے، پانی ان کے گھوڑوں کے سم بھی گیلے کر جاتا، صحابہ ٹاپ و ٹاپ چل رہے ہیں، پانی کی چھلیں اٹھ رہی ہیں، صحابہ ایسے سڑک پہ چل رہے ہیں، وہ گھوڑے کے سم بھی پانی جو ہے نا
ان کے گھوڑے کے سم بھی گیلے نہیں کر سکے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ ہے اللہ کا بندہ ہونے کا اعزاز، یہ ہے عزتیں، یہ ملیں گے جب انسان اللہ کے بن جاتے ہیں، اللہ کی ذات سے تعلق قائم کر لیتے ہیں اور اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں، پھر اللہ کائنات کے اسباب کو ان کے لیے مسخر کر دیتے ہیں، پھر ان کے پاؤں کے نیچے آنے والا پتھر روئی کی گالی کی طرح بن جاتا ہے، روئی بن جاتی ہے، پھر ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے محترم بھائیوں دوستو، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کی وجہ سے یہ ذمہ داری، یہ نبیوں والا کام، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کام اللہ نے اس امت کو دیا ہے۔ میں اور آپ ہر مسلمان اس کام کے ذمہ دار ہیں۔ اس امت کا ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، بوڑھا، جوان اس کے ذمے ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے یقین کو اپنے دل میں لائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین کو اپنے دل میں لائے، آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں لائے، اور اس کو عالم بھر میں پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو، تیاری کریں۔ اس کے لیے نہ مال شرط ہے، نہ ملک شرط ہے، نہ چیزیں شرط ہیں، اس کے لیے قبولیت شرط ہے۔ اے اللہ قبول کر، اے اللہ قبول کر، اے اللہ تیرا دین مٹ رہا ہے، میں تیرا دین دنیا میں زندہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے لیے قبول کر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے قبول کر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کے لیے قبول کر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت صحابہ کرام اہل بیت ان کے رستے پر چلنے کے لیے قبول کر، ان جیسی قربانیاں کرنے والا بنا دے، ان کے جذبے اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ جیسے تو ان سے راضی تھا، ہمیں وہ اپنی رضا والے اعمال نصیب کر جو تو نے ان سے کروائے اور تمہیں تو ان سے راضی ہو گیا، ہماری اولادوں کو، نسلوں کو اس کام کے لیے قبول